تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ رعد آیات 17 تا 26 آگے کا مضمون۔ آگے اس حقیقت کی مزید وضاحت فرمائی ہے جس کی طرف اوپر اشارہ ہے کہ شرک سے اس تمام حق اور عدل کی بنیاد ہی ڈھہ جاتی ہے جس پر اس عالم کا نظام قائم ہے اور جس کی شہادت خود اس کائنات کی فطرت دے رہی ہے۔ نیز اس حقیقت کی طرف بھی نہایت لطیف اشارہ فرمایا کہ قرآن کے نزول نے اس وقت حق و باطل میں جو کشمکش پیدا کرتی ہے وہ بالآخر حق کی فتح پر منتہی ہوگی اور باطل جھاگ کی مانند اڑ جائے گی۔ اس روشنی میں آگے کی آیات تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ ترجمہ: اس نے آسمان سے پانی برسایا تو وادیاں اپنے اپنے ظرف کے مطابق بہہ نکلیں، پھر سیلاب نے ابھرتے جھاگ کو اٹھا لیا اور اسی طرح جھاگ ان چیزوں کے اندر سے بھی ابھرتا ہے جن کو یہ زیور یا اسی قسم کی کوئی اور چیز بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ حق اور باطل کو ٹکراتا ہے تو جھاگ تو بے مصرف ہو کر اڑ جاتا ہے، لیکن جو چیز لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہوتی ہے وہ زمین میں ٹک جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تمثیلیں بیان کرتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو لبیک کہا ان کے لیے انجام کار کی فیروز مندی ہے، اور جن لوگوں نے اس کی دعوت قبول نہیں کی اگر ان کو وہ سب کچھ حاصل ہو جائے جو زمین میں ہے اور اسی کے برابر اور بھی تو وہ فدیے میں دے ڈالیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا حساب برا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا،
اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو کیا جو جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے رب کی جانب سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے، وہ اس کے مانند ہو جائے گا جو اندھا ہے؟ تو کیا جو جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے رب کی جانب سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے، وہ اس کے مانند ہو جائے گا جو اندھا ہے؟ یاد دہانی تو اہل عقل ہی حاصل کرتے ہیں، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے پیمان کو توڑتے نہیں، اور جو اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور سخت حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں، اور جو اپنے رب کی رضا جوئی میں ثابت قدم رہے، اور جنہوں نے نماز کا اہتمام رکھا اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا اس میں سے سرًا اور علانیتاً خرچ کیا، اور جو بدی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ انجام کار کی کامیابی انہی کے لیے ہے۔ ابد کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو اس کے اہل بنیں گے، ان کے آباء و اجداد، ان کی ازواج اور ان کی اولاد میں سے، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ لوگوں پر سلامتی ہو، بوجہ اس کے کہ آپ لوگ ثابت قدم رہے، پس کیا ہی خوب ہے انجام کار کی کامیابی۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو اس کے باندھنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا انجام آخرت ہے۔ اللہ رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی پر مگن ہیں، اور یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابل میں محض ایک متاع حقیر ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ اوپر آیت 16 میں اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ شرک اور شفاعت باطل کا سب سے زیادہ گھناؤنا پہلو یہ ہے کہ یہ اندھے اور بینا اور نور و ظلمت، یا بألفاظ دیگر حق و باطل سب کو ایک ہی درجے میں کر دیتا ہے، جو بالبداہت عقل و انصاف کے خلاف ہے۔ اب ایک قدم بڑھ کر یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ چیز اس کائنات کی فطرت کے بھی خلاف ہے، اور اس سنت الہی کے بھی جو اس کائنات میں جاری و نافذ ہے۔ اس کائنات کی فطرت کو یوں واضح فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے تو وادیاں اور نالے لبریز ہو کر بہہ نکلتے ہیں، پھر دیکھتے ہو کہ سیلاب جھاگ کو ابھار کر اوپر کر دیتا ہے، پھر جھاگ تو خش و خاشاک ہو کر ہوا میں اڑ جاتا ہے، لیکن پانی جو زمین اور اہل زمین کے لیے نافع ہے زمین میں ٹک جاتا ہے۔ پھر اسی حقیقت کو ایک دوسری مثال سے سمجھایا کہ چاندی کو کوئی زیور یا کوئی اور چیز بنانے کے لیے تو کٹھالی میں پگھلاتے ہو تو اس کا میل کچیل تو اوپر آ کر اڑ جاتا ہے اور چاندی باقی رہ جاتی ہے۔ ان دونوں مثالوں سے خدا کی بنائی ہوئی اس کائنات کا مزاج واضح ہو جاتا ہے کہ یہ در حقیقت نافع کو باقی رکھنا چاہتی ہے اور غیر نافع کو برابر چھانٹتی رہتی ہے۔ پھر اسی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت کو مبنی کیا ہے کہ وہ بھی اسی طرح حق اور باطل کو ٹکراتا ہے، تو اس ٹکراؤ سے حق کے اوپر باطل کا جو جھاگ ابھرتا ہے وہ یوں ہی خس و خاشاک کی طرح اڑ جاتا ہے، البتہ حق جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیز ہے وہ باقی رہ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسی طرح اس وقت قرآن کی صورت میں جو بارش زمین پر ہوئی ہے اس نے بھی کچھ جھاگ ابھار کر اوپر کر دیے ہیں، لیکن یہ سارے جھاگ فنا ہو جائیں گے اور قرآن اور اس کے حاملین باقی رہ جائیں گے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اس سے آگے کا ٹکڑا حذف ہے۔
مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ تمثیلیں اس لیے پیش کر رہا ہے کہ ان کے اندر وہ لوگ بھی اپنا مستقبل دیکھ لیں جو باطل کی حمایت میں آستینے چڑھائے ہوئے ہیں، اور اہل ایمان بھی اپنا روشن مستقبل دیکھ لیں۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ الحسنہ کا موصوف یہاں برائے وضاحت قرینہ محذوف ہے، یعنی العاقبۃ الحسنہ۔ اوپر تمثیلی رنگ میں جو بات فرمائی گئی تھی وہی بات سادہ لفظوں میں کہہ دی گئی ہے کہ جو لوگ آج اس دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں جو اللہ کا رسول قرآن کی شکل میں پیش کر رہا ہے، ان کا انجام تو بخیر ہے۔ رہے وہ لوگ جو اس سے گریز یا اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو وہ یاد رکھیں کہ جب ان کے سامنے ان کا انجام آئے گا تو اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر ساری دنیا بھی ان کو ہاتھ آ جائے اور اسی کے برابر مزید بھی، تو وہ سب کچھ اس سے جان چھڑانے کے لیے فدیے میں دے دینا چاہیں گے۔ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ سوء الحساب سے اس حقیقت کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ ان کی ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی گرفت ہوگی اور ان کا ہر قول و فعل اپنی اصلی بھیانک شکل میں سامنے آئے گا۔ اہل ایمان کے ساتھ تو ان کی لغزشوں اور کوتاہیوں کے معاملے میں چشم پوشی برتی جائے گی، لیکن ان اکڑنے والوں کی رائے بھی ہوگی تو وہ پہاڑ بن کر سامنے آئے گی۔ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا سے ان کے اعراض و انکار کے اصل سبب پر روشنی ڈالی جا رہی ہے کہ یہ اس دنیا اور متاع دنیا کی محبت ہے جو قرآن کی دعوت سے انہیں روک رہی ہے، لیکن جس دنیا کا عشق آج ان سے یہ حرکت کرا رہا ہے، جب اس کا انجام سامنے آئے گا تو یہ سارا عشق ہرن ہو جائے گا۔ اس وقت یہ چاہیں گے کہ یہ ساری دنیا اور اس کے برابر ایک اور دنیا بھی انہیں مل جائے تو وہ یہ سب کچھ فدیے میں دے کر کسی طرح اس سے نجات حاصل کریں۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اعمیٰ کا لفظ جیسا کہ آیت 16 میں عقل و دل کے اندھوں کے لیے آیا ہے، اسی طرح اس آیت میں بھی یہ عقل اور دل کے اندھوں کے لیے وارد ہوا ہے۔ یہ آیت بطور التفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھی ہے اور مکذبین و منکرین کی تہدیہ و وعید کے لیے بھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا پہلو تو یہ ہے کہ تم قرآن کی شکل میں جو دعوت پیش کر رہے ہو اس کے بارے میں ہر ایک کا رویہ یکساں نہیں ہوگا۔ اس سے یاد دہانی وہی حاصل کریں گے جو اولو الالباب ہیں، یعنی عقل و دل رکھنے والے۔ جن کے دل مردہ اور جن کی عقلیں اندھی ہو چکی ہیں وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ تم ان کے رویے سے بلا وجہ بد دل اور پریشان نہ ہو۔ اس آیت کا اسلوب خود بول رہا ہے کہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی ہر بات خود اپنے دل کی آواز ہوتی ہے۔ وہ پیغمبر کی بات اور قرآن کی آیات سن کر یوں محسوس کرتے ہیں کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ ان کے لیے قرآن کی حیثیت ایک یاد دہانی کی ہوتی ہے۔ وہ ان پر کوئی چیز اوپر سے لادتا نہیں بلکہ خود ان کی اپنی فطرت کے مدفون خزانوں کو ابھار کر ان کی نگاہوں کے سامنے کر دیتا ہے۔ منکرین و مکذبین کے لیے اس میں وعید یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس طرح کے اندھے لوگ ان لوگوں کے مانند ہو جائیں جن کے دل و دماغ روشن ہیں۔ لازم ہے کہ دونوں کا انجام ان کے اعمال کے اعتبار سے الگ الگ ہو۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ میثاق سے مراد یہاں میثاق فطرت ہے جو تمام اولاد آدم سے لیا گیا ہے اور جس کا سب نے اقرار کیا ہے۔ اس پر مفصل بحث سورہ اعراف آیت 172 میں
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى کے تحت گزر چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس عہد کو یاد رکھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اس پیمان کو توڑا نہیں، وہی لوگ اس قرآن سے یاد دہانی حاصل کریں گے۔ رہے وہ لوگ جو اپنی فطرت کو مسخ اور اس میثاق کو توڑ چکے ہیں، ان سے کسی خیر کی امید نہ رکھو۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب۔ ما امر اللہ بہ ان یوصل سے مراد رشتہ رحم کے پاس و احترام ہے، یعنی جس طرح وہ اللہ کے حقوق کا دل سے احترام کرتے ہیں، اسی طرح بندوں کے جو حقوق ان پر بربنائے رشتہ رحم عائد ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ پوری فیاضی سے ادا کرتے ہیں۔ وہ رشتہ رحم کو کاٹتے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کو جوڑتے ہیں، اور یہ سب کچھ وہ کسی نمود و نمائش یا غرض کے لیے نہیں بلکہ خدا کے ڈر سے اور اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں۔ سورہ دہر میں یہی حقیقت یوں واضح فرمائی گئی ہے۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ 8 تا 10۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار۔ انہی کی مزید صفات بیان ہو رہی ہیں کہ اللہ اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی راہ میں ان کو جو مشکلات و مصائب پیش آتے ہیں، وہ ان کو اللہ کی رضا جوئی کی خاطر برداشت کرتے ہیں۔ اقام الصلاۃ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم دوسرے مقامات میں واضح کر چکے ہیں کہ نماز پڑھنے اور نماز کے اہتمام میں بڑا فرق ہے۔ اس کی تفصیل اس کے محل میں دیکھیے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً کی باقاعدہ شکل زکوٰۃ ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے حکم کے بعد انفاق کا حکم باقی نہیں رہا۔ زکوٰۃ تو گویا علانیہ انفاق کے تحت آ گئی۔ سری انفاق جس پر اصل فضیلت کا انحصار ہے، وہ زکوٰۃ کے بعد بھی باقی رہا ہے، اور تزکیہ نفس کے پہلو سے اصلی اہمیت اسی انفاق کی ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ یعنی وہ برائی کو برائی سے نہیں بلکہ اس کو نیکی اور بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ یوں تو یہ ایک جامع کلیہ ہے، لیکن اس کا ایک خاص محل بھی ہے، وہ یہ کہ مستحقین کے ساتھ سلوک کرنے میں اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ کس کا سلوک ان کے ساتھ کیسا ہے، بلکہ وہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں جو ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث دونوں سے یہ بات ثابت ہے کہ اس نیکی کا اللہ تعالیٰ کی میزان میں بڑا وزن ہے۔ اولئک لہم عقبی الدار، دار سے مراد دار آخرت ہے۔ فرمایا کہ دار آخرت کا اصلی صلہ اور اجر در حقیقت انہی لوگوں کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا زوم بالکل باطل ہے جنہوں نے شرک اور شفاعت باطل کا عقیدہ ایجاد کر کے حق اور باطل، عدل اور ظلم دونوں کو یکساں کر دیا۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ یہ اس عقبی الدار یعنی انجام خیر کی تفصیل ہے جس کا ذکر اوپر والی آیت میں گزرا۔ فرمایا کہ ان کے لیے ابد کے باغ ہوں گے جن میں وہ اتریں گے، اور ان کی مسرت کی تکمیل کے لیے ان کے ساتھ ان کے باپ دادوں اور ان کی ازواج و اولاد میں سے ان لوگوں کو بھی جمع کر دیا جائے گا جو اپنے اعمال کی بدولت اس کے اہل قرار پائیں گے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی نعمت سے بہرہ مند ہوتا ہے تو اس کی یہ دلی آرزو ہوتی ہے کہ اس میں وہ لوگ بھی شریک ہوں جو اپنے عزیز رہے ہیں یا جنہوں نے اس کو عزیز رکھا ہے۔ اس کی اس فطرت کے تقاضے کا لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ اس کے عزیزوں اور قریبوں کو بھی اس کے ساتھ جمع کر دے گا، بعین شرط کہ وہ جنت میں جانے کے اہل ہوں۔
یہ شرط ایک بنیادی شرط ہے جو ملحوظ نہ رہے تو وہ نظام حق ہی متزلزل ہو جائے جو ان آیات میں زیر بحث ہے۔ لیکن اس شرط سے اللہ تعالیٰ کے اس فضل کی نفی نہیں ہوتی کہ وہ ان صالحین و ابرار کی مسرت کی تکمیل کے لیے ان کے ان اعزاء و اقربا کو بھی ان کے ساتھ جمع کر دے گا جو اگرچہ با اعتبار درجہ و مرتبہ ان کے فروتر ہوں، وہ جنت کے حقداروں میں سے ہوں، لیکن ہوں وہ جنت کے حقداروں میں سے۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ إِلَى الْآيَةِ، اوپر والی آیت تکمیل مسرت کی خاطر تھی۔ اب یہ ان کے اعزاء و اکرام کا پہلو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ اس جنت کے بہت سے دروازے ہوں گے اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس سلام و تہنیت کے لیے پہنچیں گے اور ان کو ان کی ثابت قدمی پر مبارکباد دیں گے جس کے صلے میں وہ اللہ کے اس فضل کے حقدار ٹھہرے۔ فنعم عقبی الدار کا ٹکڑا ہمارے نزدیک فرشتوں کے قول تہنیت کا جز نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مرتبہ بلند کی تحسین ہے۔ اوپر آیت 22 میں فرمایا تھا کہ اولئک لہم عقبی الدار۔ اب جب اس عقبی الدار کی شان و عظمت واضح فرمائی تو بطور تحسین فرمایا کہ فنعم عقبی الدار، دیکھو کیا ہی خوب ہے یہ دار آخرت کی کامیابی۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار۔ اب یہ بالکل مقابل گروہ کا بیان ہے، ان لوگوں کا جو عہد فطرت کو اس کا اقرار کرنے اور اس کو باندھنے کے بعد توڑ رہے ہیں، اور رشتہ رحم جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور جس کو توڑنا تمام فساد فی الارض کی اصل ہے، اس کو کاٹ رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور انہی لوگوں کے لیے دار آخرت کی ذلت و رسوائی ہے۔ یہ حقیقت ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ اسلام کا نظام حق و عدل دو بنیادی ستونوں پر قائم ہے، ایک وحدت الہ اور دوسرا وحدت آدم۔ اگر یہ دونوں بنیادیں ڈھا دی جائیں تو پھر صالح معاشرہ اور صالح تمدن کا وجود میں آنا ناممکن ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اصل تقدیر کلام یوں ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر لمن یشاء، کرینہ کی وضاحت کے سبب سے ایک جگہ لمن یشاء کو حذف کر دیا۔ قدرہ کے معنی تو اندازہ کرنے کے ہیں، لیکن یہاں یہ تنگ کر دینے کے معنی میں ہے۔ لفظ متاع کی تنکیر تقلیل کے مفہوم پر دلیل ہے۔ اب یہ ان منکرین کے اصل سبب انکار و تکذیب کو واضح فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو جو دنیا کی نعمتیں ملی ہیں ان کے سبب سے یہ غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آخرت کی یاد دہانی ان پر شاخ گزر رہی ہے، حالانکہ یہ اللہ ہی ہے جو جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ جس کے لیے وہ کشادہ کرتا ہے اس سے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنے، اور جس کے لیے تنگ کرتا ہے اس سے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ صبر کرے۔ اسی صبر اور شکر پر تمام دین کی عمارت قائم ہے۔ جو لوگ اس دنیا کے حذف ریزے پا کر اس کے غرور میں آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، وہ جب روز آخرت میں شاکرین و صابرین کے اجر کو دیکھیں گے تب انہیں اندازہ ہوگا کہ نہایت ہی حقیر چیز کے لیے انہوں نے یہ ابدی بادشاہی کھو دی۔